آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ویری ایزی ون اینڈ انٹرسٹنگ ایز ویل. اس میں ہم نے ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے اباؤٹ دی اسپونٹینیس اینڈ نان اسپونٹینیس ریئیکشنس. اس سے پہلے تک جو ہے ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں ایگزوتھرمک اینڈ اینڈوتھرمک ریئیکشنس. یہاں پر ہم نے اسپونٹینیس اینڈ نان اسپونٹینیس جو ہے ریئیکشنس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے. اب اسپونٹینیس ریئیکشنز یا نان اسپونٹینیس، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسپونٹینیس کی. اسپونٹینیس کے جیسے نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے جو آن دا اسپاٹ ہو جائیں، جو وہ کام جو فوراً کھڑے کھڑے ہم کہتے ہیں اسپونٹینیس ریئیکشن ہو گیا، یا اسپونٹینیس بات کر دینا کہ کھڑے کھڑے کچھ ہو جانا. اسپونٹینیس کا مطلب ہے کہ وہ ریئیکشن وچ ٹیکس پلیس آن اٹس اون. وہ چیز جو خود بخود ہو جائے، وہ ریئیکشن جو کہ خود بخود ہو جائے، دیٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی کائنڈ آف ایکسٹرنل ایڈ. بغیر کسی باہر کی ہیلپ کے آپ کے پاس جو ریئیکشن ہو جائے تو دیٹ ریئیکشن ول بی called as the spontaneous reaction which does not require any kind of external aid یا outside existence. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ریئیکشن ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو سٹیٹس ہوتی ہیں. نمبر ون از دی نان ایکویلیبریم سٹیٹ، اور وہ ریئیکشن کرنے کے بعد وہ آ جاتی ہے ایکویلیبریم سٹیٹ کے اوپر. ناؤ جب بھی ایک ایسا ریئیکشن جو خود بخود ہو جائے اور نان ایکویلیبریم سٹیٹ سے ایکویلیبریم سٹیٹ کی طرف موو کرے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ایڈ، ایکسٹرنل ایگزسٹنس، تو ریئیکشن ول بی کالڈ ایز دی اسپونٹینیس ریئیکشن. اب اسپونٹینیس ریئیکشن سے سمجھ آیا کہ وہ کام جو خود بخود ہو جائے. اس کی پہلی اگزامپل آپ کی بک میں جنرل دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس اگر واٹر اس لیول پر موجود ہے اور آپ اس کو رستہ دیں اس لیول تک کا، تو دیٹ ول فلو آٹومیٹیکلی. واٹر جو ہے ہائی لیول سے لو لیول پر خود بخود موو کرے گا، آپ کو اسے پش اپ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو صرف اس کو جو ہے فلو جون سا ہے وہ خود بخود آئے گا، اور اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. اسپونٹینیس ریئیکشنز کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی پراپرٹی ہے کہ دے آر یونی ڈائریکشنل. مطلب یہ ایک ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں. یہ ریئیکشن واٹر اگر اوپر سے نیچے آ گیا تو یہ خود بخود واپس نہیں جا سکتا. اٹ از یونی ڈائریکشنل. سیکنڈ ہے دے آر irreversible. اگر آپ ریکال کریں اپنی میٹرک کی کیمسٹری تو ریئیکشن کی ٹائپس میں ریورسیبل اور irreversible ریئیکشن ہم پڑھتے تھے. ریورسیبل ریئیکشنز آر دوز جن میں جو ایک سنگل سائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور irreversible آر دوز جو کہ ایک سنگل سائن سے ہم ریپرزینٹ کرتے تھے ایرو سے، اور ریورسیبل ہوتے تھے جو کہ اس طرح ہم شو کرتے ہیں کہ یہ دونوں ڈائریکشنز میں موو کر رہے ہیں. تو spontaneous reactions are irreversible and number 3 they are real processes. تو یہ اس کی پراپرٹیز ہیں جو کہ آپ کے پاس 2 نمبر کے شارٹ کوسچن میں جو ہے وہ پوچھ لی جاتی ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں لازمی اس کو یاد ہونی چاہیے. تو پہلی اگزامپل جو ہم نے اسٹڈی کی وہ یہ تھی کہ فلو آف واٹر، کہ پانی جو ہے ہائر لیول سے لو لیول پہ آ رہا ہے، دیٹ از سپونٹینیس. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس دو جو ان سے ہیں اسٹرانگ ایسڈ اور اسٹرانگ بیسز موجود ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایسڈ اور بیس ملتے ہیں تو وہ سالٹ اور واٹر جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. اینڈ دس ریئیکشن از کالڈ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن. یہ کنسیپٹ بھی آپ نے اپنی میٹرک کی کلاسز میں لیا ہوا ہے، اور یہاں پہ میں نے اس کو ریفریش کر دیا کہ جب بھی ایسڈ اور بیس ملتے ہیں دے فارم سالٹ اینڈ واٹر، اینڈ اوور آل جو ایسیڈیٹی اور بیسیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کہتے ہیں. تو جب بھی اسٹرانگ ایسڈ اور اسٹرانگ بیس موجود ہوں گے دے ول فارم سالٹ پلس واٹر، اور نیوٹرلائزیشن ریئیکشن اکر ہو جائے گا
وداؤٹ نیڈنگ اینی کائنڈ آف ٹریگر، کہ اس کو ہمیں خود سے ٹریگر کرنا نہیں پڑے گا. تو نیوٹرلائزیشن ریئیکشن آر دی اسپونٹینیس ریئیکشنز. اسی طرح آپ کی بک میں جو ہے وہ تھرڈ ایگزامپل بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کاپر سلفیٹ کا سلوشن ہے جس کو ہم نیلا توتھا کہتے ہیں، بلو کلر کا سلوشن ہوتا ہے، اس کے اندر اگر آپ زنک ایڈ کر دیں تو سپونٹینیسلی جو ہے آپ کے پاس ریئیکشن جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور جو سلوشن ہے اس کا جو بلو کلر ہوتا ہے وہ ڈسپیئر ہو جائے گا، کیونکہ زنک جو ہے وہ زنک سلفیٹ بنا دے گا اور کاپر کو سیپریٹ کر دے گا، پریسیپیٹیٹ کر دے گا سولڈ فارم میں. تو یہ ریئیکشن بھی کیا ہے، بغیر کسی انرجی کے ہوا. اس کو آپ نے صرف زنک ڈالنا تھا اور جیسے ہی آپ نے زنک ڈالا ریئیکشن کمپلیٹ ہو گیا. تو یہاں سے ہمارے پاس جون سا ہے سپونٹینیس ریئیکشن کی کیا ڈیفینیشن آئی کہ فور سٹارٹنگ، اس کو شروع کرنے کے لیے تو دے ریکوائر انرجی، دے مے نیڈ انرجی، ان کو انرجی چاہیے ہو سکتی ہے، لیکن once the process starts they don't need any kind of energy. تو یہ ہمارے پاس کنسیپٹ تھا آف دس سپونٹینیس ریئیکشن کہ ان کو جو ہے کسی قسم کی انرجی جو ہے کمپلیٹ ہونے کے لیے وہ نہیں چاہیے ہوتی. اسی طرح آپ کی بک میں ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ پیس آف کول ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس ایک کوئلے کا پیس ہے تو آپ نے اگر اس کو ایئر میں رکھا ہوا ہے یا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو اٹ ول ناٹ برن انٹل وی برن اٹ. ہم جب تک اس کو آگ نہیں لگائیں گے یا اس کو ہیٹ نہیں دیں گے وہ جلے گا نہیں. لیکن ونس اٹ اسٹارٹس برننگ، جیسے ہی وہ جو ہے برن ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کے پاس پروسیس جو ہے وہ سپونٹینیس ہوگا، وہ پھر چلتا رہے گا انٹل اینڈ انلیس کوئلہ جو ہے آپ کے پاس ختم ہو جائے. جب ہم کوئلے جلاتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کوئلے کو جلا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پروسیس خود ہی چلتا رہتا ہے ان کے جلنے کا. تو دیز آر دا spontaneous reaction with different examples. Now we will move on to the other part, the second type, which are non-spontaneous reactions. اب اگر میں نان spontaneous reaction کی بات کروں تو وہ اس کے ریورس ہوں گے those reactions which need energy, which need external help to start and to continue. وہ ریئیکشن جن کو پروسیس ہونے میں انرجی چاہیے وہ جو ہے آپ کے پاس نان spontaneous ریئیکشن ہوں گے. they do not occur on their own. یہ خود سے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو آپ کو ریئیکشن کے لیے کنڈیشنز دینی پڑتی ہیں. اینڈ they do not occur in nature. نیچرلی جتنے پروسیسز ہوں گے وہ سارے spontaneous پروسیس ہوں گے. پہاڑ سے آپ کا پانی نیچے آتا ہے وادی کی طرف، that is spontaneous، وہ واپس نہیں جاتا، وہ نیچر کا اصول ہے. تو سملرلی جتنے بھی نیچر کے ریئیکشنز ہیں they are spontaneous and non-spontaneous do not occur in nature. تو یہ بیسیکلی spontaneous ریئیکشن کے ریورس ہیں. اب کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس سپونٹینیس ریئیکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے انرجی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. اب ہم اگر اس کی ایگزامپل کی طرف چلیں تو پہلی ایگزامپل وہی ہے کہ پمپنگ آف واٹر، کہ اگر تو واٹر میرے پاس ایک ہائر لیول سے نچلے لوور لیول پر آ گیا ہے تو اب اگر مجھے اس کو واپس بھیجنا ہے تو یہ خود سے نہیں جائے گا. آئی ول ہیو ٹو پمپ اٹ. مجھے یہاں پر ایک موٹر لگانی پڑے گی جو اس پانی کو کھینچے اور اوپر اس لیول پر پہنچائے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ کے پاس جو ہے سپونٹینیس ریئیکشن نان سپونٹینیس کے اندر انرجی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. سملرلی کیا ہے، آپ کے پاس ریفریجریٹر کی ایگزامپل ہے. ریفریجریٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے انٹرنل
پارٹ سے جو کہ کولڈ ہوتا ہے، انٹرنل پارٹ ریفریجریٹر کا ہوتا ہے ٹھنڈا، صحیح ہے، وہاں سے انرجی جو ہے نکل رہی ہوتی ہے ہاٹ سراؤنڈنگز کی طرف. تو یہ پروسیس کیا ہے؟ دس از دا نان سپونٹینیس پروسیس. سملرلی آپ کے پاس ایک اس کی بہترین اگزامپل ہے نان سپونٹینیس ریئیکشن کی کہ دے نیڈ انرجی. آپ کے پاس امونیا ہے. امونیا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ گیسز کہ جتنے بھی فرٹیلائزرز ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی ہے، اینڈ ون آف دا موسٹ ڈینجرس گیسز ایز ویل. NH3، یہ جو امونیا ہے اس کی فارمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس نائٹروجن سے اینڈ ہائیڈروجن سے. یہ اس کا ریئیکشن ہے. اب اگر آپ ایئر کی بات کریں، یہ میرے پاس فار ایگزامپل ایک روم ہے جس کے اندر ایک ایئر فلڈ ہے. اب ایئر کے اندر آپ کو پتا ہے نائٹروجن ہوتی ہے 79%، آکسیجن ہوتی ہے آپ کے پاس 21%، اور باقی دوسری گیسز ہوتی ہیں. یہاں پہ نائٹروجن جو ہے وہ 79% موجود ہے. میں یہاں پہ ایک سلنڈر آف H2 کا لا کے کھول دوں تو آپ کے خیال میں امونیا گیس بن جانی چاہیے کیونکہ یہ ریئیکشن ہونا چاہیے، لیکن یہ ریئیکشن سپونٹینیس نہیں ہے. اس وجہ سے جب نے اس جار کو، اس سلنڈر کو ہائیڈروجن کے اس روم میں لا کے کھولا تو ریئیکشن نہیں ہوا. ریئیکشن اس وقت ہوگا جب میں اس کو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف انرجی دوں گا، جب میں اس کو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف کنڈیشنز دوں گا، ٹیمپریچر کی اینڈ پریشر کی. تو یہاں سے آپ کے پاس کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ نان سپونٹینیس ریئیکشن کین ناٹ بی کنٹینیو آن دیئر اون. سملرلی ایگزامپل ہے آپ کے پاس N2 پلس O2 کی، جو کہ مل کے آپ کے پاس 2NO بناتے ہیں. ابھی ہم نے ایئر کی بات کی، ایئر کے اندر نائٹروجن بھی موجود ہے 80% کے قریب اور آکسیجن بھی 21% موجود ہے، لیکن یہ دونوں ریئیکٹ کر کے NO تو نہیں بناتی، یہ تو اسی طرح ایگزسٹ کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ریکوائرڈ کنڈیشن نہیں ملی. جب بھی ان کو ریکوائرڈ کنڈیشن ہوتی ہے لائٹننگ، جب بجلی کڑکتی ہے تو پھر یہ کنڈیشن میٹ اپ ہوتی ہیں اور ایئر میں موجود نائٹروجن اور آکسیجن مل کے NO بناتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوا میں موجود رہتی ہیں لیکن NO نہیں بناتی. کیوں؟ کیونکہ دے آر نان سپونٹینیس ریئیکشنز، یہ دے ریکوائر انرجی ٹو کنٹینیو. تو یہاں تک آپ کے پاس کنسیپٹ جو ہے دونوں کا کلیئر ہو گیا اباؤٹ دی نان سپونٹینیس اینڈ سپونٹینیس. یہاں سے آپ کی سمجھ میں جو ابھی تک بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپونٹینیس ریئیکشنز وہ ہوتے ہیں جو کہ کنٹینیو کرتے ہیں ود دا ڈیکریز ان انرجی. کہ وہ ایک لیول پر تھے انرجی کے، یہاں سے وہ لو لیول کے اوپر آ گئے. اس انرجی، اس یہاں سے یہاں پہ آنا تھا، انرجی ریلیز کرنی تھی، تو دے ایزیلی، یہ ہائی انرجی کا لیول تھا، یہ لو انرجی کا لیول تھا. انہوں نے چپ کر کے اپنی انرجی ریلیز کی اور جو ہے وہ لو لیول کے اوپر آ گئے. یہ جو انرجی یہاں سے نکلی لو لیول کے اوپر آ گئے، ریئیکشن ہو گیا سپونٹینیس. تو یہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چونکہ اس نے صرف انرجی کم کرنی ہے، انرجی ریلیز کر کے لو لیول کے اوپر آنا ہے، تو یہ ریئیکشن سپونٹینیس ہو سکتا ہے. اب ہر وہ ریئیکشن جس میں سے انرجی نکلتی ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ایگزوتھرمک ریئیکشن ہوتا ہے، رائٹ. تو آپ یہاں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کیا کہ ایگزوتھرمک، آل ایگزوتھرمک ریئیکشنز آر سپونٹینیس؟ اس کو میں پھر سے سمجھاؤں آپ کو. واٹر ہائی لیول پہ تھا، لو لیول کے اوپر آیا، یہاں سے اس کی انرجی زیادہ تھی
یہ اس لیول کے اوپر آیا، خود بخود آیا، انرجی باہر نکل گئی، جو اس کے فلو کے ساتھ انرجی آئی تھی وہ ریلیز ہو گئی. تو سپونٹینیس ریئیکشن تھا نا یہ. سپونٹینیس ریئیکشن کا مطلب ہے کہ خود بخود چل رہا ہے. خود بخود وہ تبھی چلے گا جب اس کو انرجی چاہیے نہ ہو، وہ انرجی صرف نکال کے نئی جگہ پہ آ سکتا ہو. تو جب بھی انرجی نکال کے چیزیں نئی جگہ پہ آتی ہیں تو ریئیکشن ہوتا ہے ایگزوتھرمک. تو کیا ہم اس رول کو کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام ایگزوتھرمک ریئیکشنز جو سے ہیں وہ سپونٹینیس ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف انرجی کو نکلتے ہوئے دیکھنا یہ اس کے سپونٹینیس ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں نہیں ہم اس کو کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر آر سم اینڈوتھرمک ریئیکشنز ایز ویل، جو کہ کیا ہیں؟ سپونٹینیس ہیں. کچھ ریئیکشنز ایسے بھی ہیں جو کہ انرجی لیتے ہیں لیکن وہ خود بخود ہو رہے ہیں، ان کو کوئی کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا پڑتا. دے آر سپونٹینیس. اس وجہ سے جو جنرل آبزرویشن ہمارے پاس کنسیپٹ کی یہ تھی کہ ایگزوتھرمک ریئیکشن سپونٹینیس ہوں گے، وہ کسی بھی صورت پہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ اینڈوتھرمک ریئیکشنز بھی ایسے ہیں جو سپونٹینیس ہیں. ان کی ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی ایگزامپل ہے ایویپوریشن کی. آپ کے پاس کپڑے آپ سوکھنے ڈالتے ہیں، وہ کچھ دیر کے بعد ان میں سے پانی نکل جاتا ہے، آپ کا زمین پہ پانی گر جائے، کچھ دیر بعد خشک ہو جاتا ہے. پروسیس از ایویپوریشن. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس H2O جو لکوڈ فارم میں تھا دیٹ از گوئنگ انٹو دی گیسیس فارم، وہ ویپر بن کے اڑ گیا. اور اس ریئیکشن کی اگر کائنیٹکس آپ دیکھیں یا اس کی ہیٹ آف ریئیکشن دیکھیں تو دیٹ از +44 کلو جاؤل پر مول. مطلب اگر ایک مول پانی کا اڑے گا، لکوڈ سے گیس میں جائے گا، تو وہ 44 کلو جاؤل آف مول انرجی اس کو چاہیے ہوگی. اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ کا پانی زمین کے اوپر گر گیا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد خشک ہو جاتا ہے تو یہ سپونٹینیس ہو رہا ہے نا. آپ اس کو خشک کرنے کے لیے کچھ کر تو نہیں رہے، آپ یہ انرجی دے تو نہیں رہے، وہ تھوڑی دیر بعد خود ہی خشک ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ اینڈوتھرمک ریئیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ سپونٹینیس ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ انرجی آتی ہے سراؤنڈنگ سے. آپ دھوپ میں ڈالتے ہیں، وہ دھوپ سے انرجی لے لیتا ہے. آپ زمین پہ گرتا ہے پانی، وہ اپنی سراؤنڈنگ سے، ایئر سے، فرش سے، ارد گرد کے سراؤنڈنگ سے جو ہے انرجی ایبزورب کرتا ہے واٹر، اور لکوڈ سے گیس کی شکل میں ویپر بن کے اڑ جاتا ہے. تو چاہیے تو اس کو انرجی، لیکن خود بخود ہو رہا ہے، سپونٹینیس ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو یہ کانسیپٹ ہے کہ تمام ایگزوتھرمک ریئیکشن ہی سپونٹینیس ہو سکتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے آپ کے پاس امونیم کلورائڈ کی. جب ہم اس کو واٹر کے اندر ڈیزولو کرتے ہیں NH4Cl، اس کو جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اپنے آئنس کے اندر سپلٹ اپ ہو جاتا ہے، امونیم آئن علیحدہ اور کلورین کا آئن علیحدہ. اور اس کو چاہیے ہوتی ہے 15 کلو جاؤل پر مول. اب یہ انرجی اس کو چاہیے، بٹ دا ریئیکشن از سپونٹینیس. ریئیکشن جو ہے خود بخود عمل میں آتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ آپ کے پاس صرف ایگزوتھرمک اور اینڈوتھرمک کی بیس پہ ہم سپونٹینیس یا نان سپونٹینیس نہیں کہہ سکتے. پھر وہ وجہ بھی بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ جو اصل وجہ ہے یا ریئل انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اینی ریئیکشن جو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سپونٹینیس ہوگا یا نان سپونٹینیس ہوگا، دیٹ از دی فری انرجی. تھرموڈائنامکس میں جو ہے، تھرموڈائنامکس میں فری انرجی از اے کانسیپٹ جو کہ آپ کے اس لیول پہ اسٹڈی نہیں کرنے کا ہے، یا وہ آپ کو اس لیول پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ دینا نہیں چاہتا. لیکن اس نے اتنا بتا دیا ہے کہ ایگزوتھرمک اور اینڈوتھرمک کی بیسس پہ ہم سپونٹینیس اور نان سپونٹینیس ریئیکشنز ڈیفائن نہیں کر سکتے until and unless we study the free energy of the system. اور فری انرجی جو ہے وہ ایک ہائر کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کے پاس آگے چل کے بڑی ڈیٹیل میں ابھی آئے گا جب آپ انجینئرنگ یا کسی اور جگہ پہ کیمسٹری یا تھرمو کیمسٹری کو پڑھیں گے. تو فار دا ٹائم بینگ یو مسٹ نو کہ وداؤٹ نوئنگ دا فری انرجی یو کی ناٹ ہیو اے فائنل اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا اسپونٹینیس اور دا نان اسپونٹینیسنیس آف اینی ریئیکشن. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اباؤٹ دا اسپونٹینیس اینڈ نان اسپونٹینیس، جس میں ہم نے اسپونٹینیس کے بارے میں پڑھا کہ انرجی جو ہے ان کو
نہیں چاہیے ہوتی they on their own and non spontaneous are those which are not on their own they need energy. اور پھر ہم نے ایک نیرو لائن ڈرا کی کہ کون سے فیکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ریئیکشن سپونٹینیس یا نان سپونٹینیس ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا اباؤٹ the spontaneous and non-spontaneous reactions.